وہ انسانی صفات کو گندگی سے پاک کرنا اور اس کی جگہ پر اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ پہلے میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں، ایک حیوان ہے، ایک انسان ہے، ایک ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ فرشتے نیکی ہی کر سکتے ہیں، بدی نہیں کر سکتے۔ جانور جو ہیں وہ صرف منمانی ہی کر سکتے ہیں، کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ انسان اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے۔ ایسی قدرت اللہ نے دوسری مخلوقات کو نہیں دی، صرف ہم لوگوں کو دی۔ انسانوں کو یہ قدرت اللہ نے دی، چاہیں تو اچھا کام کریں، چاہیں تو برا کام کریں، کسی پہ رحم بھی کر سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم حلال بھی کما سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ناانصافی بھی کر سکتے ہیں، انصاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں، سب مخلوق اختیار کے اعتبار سے عاجز اور بے بس مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کی پابند ہے، اسی کے تحت چل سکتی ہے، مخالفت نہیں کر سکتی۔ انسان کر سکتا ہے، اتنی مخالفت بھی کر سکتا ہے کہ خدا ہی کو جھٹلا دے، اتنی بھی طاقت اس کو ہے کہ وہ انکار کر سکتا ہے۔ انجام جو بھی ہوگا ہوگا، لیکن کر تو سکتا ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اللہ ہے، کوئی خدا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم کو پیدا کی ہے اور ہم سارا سسٹم چلا رہی ہے۔ بہت لوگ ہیں نہیں ماننے والے بھی، اس کی بھی قدرت دی ہے، ماننے کی بھی قدرت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو انسانوں کو ایک خاص امتیاز دیا ہے کہ وہ نیک و بد دونوں چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اب مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نبی سے علم حاصل کر لے، اللہ رسول کیا چاہتے ہیں وہ پہلے معلوم کر لے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو معلوم کر لے۔ اس واسطے کہ ایک چیز کو پوری دنیا اچھا کہے اور نبی اس کو برا کہیں تو وہ بری ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک چیز کو ساری دنیا مل کر برا سمجھتی ہے اور نبی اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اچھی ہے، وہ بری نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ صرف اپنے مرکز سے معلوم کرنا ہے۔ مومن کا مرکز علم نبی ہے، وہی لے کے آئے ہیں دین وہی لائے ہیں، تو انہیں کو صحیح معلوم ہے۔ تو ان سے اس کا مطلب کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو پھر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اسے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب اس کو علم ہو گیا کہ یہ چیز بری ہے تو وہ بچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ دوسری طاقت ہے جو انسان کو دی ہے۔ پہلی چیز علم، کسی چیز کے اچھے برے ہونے کا علم۔ دوسری چیز جو چیز اچھی ہے اس کو پانے کا ارادہ، اور جو چیز بری ہے اس سے بچنے کا ارادہ۔ اب اس کے بعد تیسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ اس ارادے پر عمل کی قدرت اور طاقت، یہ کسی کو بھی نہیں ملا، یہ ہم ہی لوگوں کے پاس ہے کہ
جاننا ہمارے پاس ہے، ارادہ کرنا ہمارے پاس ہے، اور اس ارادے پر عمل کرنا اس کی طاقت ہم کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے انسان سے مواخذہ ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ کسی جانور سے حساب نہیں ہوگا، کسی فرشتے سے حساب نہیں ہوگا، صرف انسان اور جنات سے حساب ہوگا۔ جنات حکم میں انسانوں کے تابع ہیں، جو حکم انسانوں کو ہے وہ جنات کو ہے۔ وہ بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے دین کے پابند ہے، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، ان سے بھی حساب کتاب ہے اور ہم سے بھی حساب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، ان کو بھی دعوت دی ہے حضور نے، ان سے بھی اسلام قبول کرنے اور توحید پر آنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں جس کو ثقلین کہا جاتا ہے، یہ دو مخلوق انسان اور جنات جو شریعت کے مکلف ہیں، پابند کیے گئے ہیں۔ اب ہم جنات نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، باقی ان کے علماء اور ان کے دین کی فکر کرنے والے، ان کے داعی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، ان کی فکر وہ لوگ کر لیتے ہیں، ہمارے ذمے نہیں۔ ہمارے ذمے ہم انسانوں ہی کی فکر ہے۔ نبی کے ذمے دونوں کی فکر تھی، تو وہ دونوں کی کرتے تھے، ہم صرف انسانوں کی کریں گے۔ تو جو پریکٹس سکھائی جا رہی ہے، جو روزانہ ظہر کے بعد کی مجلس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمی قوت بھی ہے، یعنی جانوروں والی قوت بھی ہے، اور انسان کے اندر ملکوتی قوت بھی ہے، یعنی فرشتوں والی طاقت بھی انسان کے اندر ہے۔ جب انسان یہ بھی رکھتا ہے یہ بھی رکھتا ہے، لیکن یہ بہیمی کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ادھر دیکھو ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر کیا مل رہا ہے، ادھر دیکھو ادھر سے ہم بول رہے ہیں، ہماری طرف دیکھو۔ عام طور سے نفسیات یہ رہتی ہے لوگوں کی کہ وہ ذرا بھی کوئی حرکت ہوئی تو حرکت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ہم بہت ڈسپلن سے بٹھاتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہ ہو، پیچھے ہمارے کوئی کام نہ کر رہا ہو، کوئی آ رہا نہ ہو، جا رہا نہ ہو، اس لیے کہ کوئی کھٹکا کھولنے بھی اٹھے گا پورے لوگ اس کو دیکھیں گے، اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، ایسے ہی کوئی ایک آدمی کی نہیں، سب کی یہی فطرت ہے۔ دوسرا کوئی کام کرتے دھیان ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ ایسا کوئی بیچارے کو جانا تھا، نماز پڑھنے آ گئے ہوں گے، ان کی گھڑی چھوٹ گئی تھی، ہمارے حافظ صاحب نے بھی یہاں رکھی ہو، تو ان کو جلدی تھی، وہ لینے کے لیے آئے، کوئی اٹھا کے دے دیا، اب سب ادھر، اب ادھر کیا بات ہو رہی تو ہوتی رہنے دو، اس کو کیا کرنا۔ ایسا تو توجہ رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، جو بات دھیان سے سنی گئی وہی محفوظ رہتی۔ اب یہ بات آئی تو میں آپ کو علم کی مجلس کے حق بتا دیتا ہوں۔ علم کی مجلس کا حق کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین محدث عظیم گزرے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے اساتذہ میں بھی ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی مجلس کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق الانصات، خاموش رہنا، یہ پہلا حق ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو چپ رہنا پڑتا ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے۔ دوسرا حق السمع، خاموش بیٹھ کر سننا، جو بات ہو رہی ہے وہ سننا۔ خاموش رہنا الگ چیز ہے، سننا الگ چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ تو چپ رہنا ایک الگ عمل ہے اور سننا ایک الگ عمل ہے، کیونکہ ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، سن رہا کچھ بھی نہیں، مجلس ختم ہونے کے بعد پوچھو کہ کیا ہوا تھا،
پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، خاموش بیٹھا ہوا. تو خالی خاموش بیٹھنا کافی نہیں ہے، سننا بھی ضروری ہے. اور خالی سننا کافی نہیں ہے، خاموش رہنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ سن رہا ہے اور بول بھی رہا ہے تو وہ بھی نہیں سنے گا، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. تو نمبر 1 الانصات، محفل علم میں خاموش بیٹھنا. نمبر 2 السمع، اس جو بات ہو رہی ہے اسے دھیان دے کر سننا، غور سے توجہ سے سننا. نمبر 3 الحفظ، اس بات کو محفوظ کرنا، چاہے دل میں اور چاہے کتاب میں، بہرحال محفوظ کرنا اس کو. یہ تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق العمل بہ، اس پر عمل شروع کر دینا. اب پانچواں حق البلاغ، اب یہ بات دوسرے تک پہنچانا، کیونکہ وہ بھی علم کا حق ہے. اپنے پاس ہی رکھ لینے کا کوئی جواز نہیں. جو اچھی بات سیکھی ہے وہ دوسرے کو پہنچانا، کم از کم اپنے گھر والوں کو تو جا کے پہنچانا، ان کو تو بتانا 10 دن میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے، ان کے بھی سامنے لانا. یہی 30 باتوں کا مذاکرہ اپنے گھر میں بھی کرو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی اپنی صفتیں درست کرنا ہے. تو خیر یہ بات بیچ میں آ گئی. میں جو بول رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ ہر انسان میں بہیمیت ہے، یعنی ہے جانور پن ہے. عام اردو میں ہر انسان میں جانور پن ہے، اور ہر انسان میں فرشتہ پن بھی ہے، ملکوتیت فرشتہ پن بھی ہے. اب مجاہدہ کیا ہے بھائی؟ تو مجاہدہ یہ ہے کہ بہیمیت کو دبانا، جانور پن کے جذبات کو دبانا اور فرشتہ پن کے جذبات کو غالب کرنا، انہیں ابھارنا. اسی کو کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے مجاہدہ کرے گا ہم اس کے راستے کھول دیں گے. تو مجاہدہ کیا ہے؟ ایک عمل 2 عمل کا نام مجاہدہ نہیں ہے. نماز پڑھنا، جہاد کرنا یا اور کوئی کام، صرف اسی کو مجاہدہ نہیں. اصل مجاہدہ یہ ہے اپنے اندر جو جانور پن ہے اس کو کنٹرول کرنا، دبانا، اور اپنے اندر جو فرشتہ پن ہے اس کو غالب کرنا. یہ ہے اصل مجاہدہ، اور یہ پوری زندگی چلتے رہتا ہے. یہ جو باتیں سنائی جا رہی نا، یہ جانور پن کو دبانے، یہ بات جانور کی ہے، بہیمیت ہے، یہ نہیں رہنا چاہیے اپنے اندر. یہ بات فرشتوں کی صفت، یہ اپنے اندر رہنا چاہیے. تو جو منورات ہیں وہ ملکوتیت ہے، فرشتہ پن، اور جو مظلمات ہیں، گناہ ہیں، وہ جانور پن ہے. اس کو دبانا، اس کو ابھارنا، اس کو دبانا، اس کو ابھارنا، اسی کا نام مجاہدہ ہے. اور جو مجاہدہ کرے گا اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ. چلو اس تمہید کے بعد نمبر 8. آج دیکھو ہم لوگ آ کے 8 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 8واں سبق ہے. تو اب وقت بھی بہت کم بچا ہوا ہے. نمبر 8 حب الجاہ والشہرہ. 8واں ہمارے قلب میں اندھیرا پیدا کرنے والی چیز یہ مرتبوں کی محبت اور شہرت کی محبت ہے. شہرت مطلب فیم ہونا، مشہور ہونا، اور ہر کوئی میرے کو پہچاننا، ہر کوئی میرے کو عزت دینا. یہ جو خواہش ہوتی ہے تو اس میں اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے ذلت ہو. یہ تو ٹھیک ہے، اپنی ذلت والا کام نہیں کرنا چاہیے. مومن کو ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ چاہنا کہ لوگ مجھے عزت دیں، مجھے مقام دیں، مجھے مرتبہ دیں، اس کی خواہش ہونا، یہ حب شہرت ہے، شہرت کی محبت ہے، منصب کی، عہدوں کی. ہاں بھائی کوئی عہدہ آپ کو مل جائے تو آپ اچھے سے اس کو نبھائیے، اس کا حق ادا کریے، اس کا کام کریے. لیکن آپ چاہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، عوامی مرتبہ مل جائے، تو پھر ایسا نہیں چاہنا. نوکری میں چاہ سکتے ہیں آپ کہ صاحب میں اب یہ ہوں تو یہ بن جاؤں، اب یہ ہوں تو اس سے بڑا عہدہ بن جائے. وہ
مرض کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنی انکم بڑھانے کے لیے، اس لیے اس میں ہمارے دل کے مرض کا دخل نہیں ہے۔ وہ تو کوشش کر لے سکتا کہ صاحب میرا جو گریڈ ہے وہ بڑھ جائے اور میری جو تنخواہ ہے وہ بڑھ جائے، وہ کوئی بری بات نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن عوام میں اپنا مرتبہ بنانا، عوام میں اپنی عزت و شہرت ہونا، لوگ مجھے عزت دے، اس کی تمنا ہونا، یہ ایک مرض ہے۔ یہ مرض دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے، دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ ایک مرض ہے مال کی محبت، اور ایک مرض ہے شہرت کی محبت، اور ایک مرض ہے شہوت کی محبت، خواہشات نفسانیہ بس اسی کے چکر میں جو اوپر آ چکا ہے۔ وہ دو اس کے حصے ہیں، ایک کھانے پینے سے متعلق ہے، ایک نفسانی خواہشات سے متعلق ہے۔ تو نمبر 1 نمبر 2 میں وہ بات آ چکی ہے۔ دوسرا مال کی محبت ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی، کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا نمبر 9واں نمبر مال سے متعلق ہے۔ یہ جو 8واں نمبر ہے یہ شہرت کی محبت۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے شہرت سے بہت بچتے تھے۔ کافی عرصے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی بننے کے بعد امام الانبیاء، محبوب کبریا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ دوسروں سے نمایاں نظر آئے، ایسا نہیں کرتے تھے، سب میں مل کے رہتے تھے۔ ایک زمانے تھے، اخیر میں پھر خود صحابہ نے حضور سے کہا کہ ذرا اس سے دشواری ہو رہی، کنفیوژن ہو رہا ہے آنے والوں کو، اب لوگ کثرت سے آ رہے ہیں ایمان لانے کے واسطے، فوج در فوج آ رہے ہیں، قبیلے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہر کوئی آ کے پہلے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ نبی کون ہے، تو آپ ذرا نمایاں بیٹھا کیجئے۔ تب لوگوں نے بٹھایا، اور صحابہ کی اس تدبیر کی برکت سے یہ ہم لوگوں کو کرسی پہ بیٹھنا، بیان کرنا، سامنے بیٹھنا الگ سے، یہ سب مل گیا۔ ورنہ وہی سنت ہوتی کہ بھائی کوئی نظر ہی نہ آئے کہ کون ہے، کوئی دکھائی ہی نہ دے کہ کتنا بڑا عالم ہے، کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ایسے ہی رہتے تھے، صحابہ بھی گل مل کے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم لوگوں میں محمد کون ہے، ایسے پوچھنا پڑتا تھا آگے، اتنا سمپل رہتے تھے سب کے ساتھ مل کر۔ یہ کیا کیوں تھا؟ آپ کے اندر شہرت کی محبت ہی نہیں تھی، آپ کے اندر بڑے بننے کا شوق ہی نہیں تھا۔ اور دنیا کے سارے فساد بڑے بننے کے شوق میں ہے، میں بڑا تو بڑا، بس اسی میں ساری دنیا فساد میں مبتلا ہے۔ کبھی امریکہ بڑا ہوتا ہے، کبھی رشیا بڑا ہوتا ہے، کبھی چائنا بڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں جنگ چل رہی ہے تو ساری دنیا پس رہی ہے انہی لوگوں کے بڑے بننے کے شوق، میں بڑا کہ تو بڑا، میں بڑا کہ تو بڑا، اور وہ بڑا ہی بتا رہے ہیں، وہ بتانے کے لیے دوسروں کو پیس رہے ہیں، دوسروں کو بیچارے عام لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کی معیشت برباد کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ان کی جانیں برباد کر رہے ہیں۔ پیچھے کیا ہے آپ غور کر کے دیکھ لو تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف بڑے بننے کا شوق ہے بس۔ انہوں اپنی بڑائی بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں اپنی بڑائی بتانا چاہ رہے ہیں، بس اس بڑائی میں یہ ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کی بڑے پن کے اظہار کے شوق میں قیامت آ جائے گی، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ امریکہ نے ایک بم بنایا ہے، ایک میزائل بنایا ہے، اس کا نام بم ہے، یعنی BOM ہے، بم آف آل میزائلز، ایسا بنایا ہے اس نے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ استعمال کر لے تو صرف 30 منٹ میں پوری دنیا ختم ہوگی، ایک بھی بندہ نہیں بچے، صرف 30 منٹ میں۔ بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی میں بڑائی جتا رہے ہیں، اور اللہ ان کے ہی استعمال کر کے قیامت کھڑی کر دے گا، بس قیامت قائم ہو جائے گی ایک دن، کوئی بھی نہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے تو کر کے بتا چکے ہیں، امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر بتا دیا کہ بس سوتے وقت میں ایک بڑا شہر تھا، اور جب صبح کو اٹھے تو وہاں پر سوائے کھنڈر کے اور کچھ نہیں۔ یہ سب بڑے بننے کا شوق، بڑے بننے کا شوق، بڑے بننے کا شوق، میں بڑا، میں بڑا،
میرا اسلحہ بڑا، میری قوت بڑی، میری طاقت بڑی، میں سب سے بڑا۔ اللہ کے نبی نے اس کو مٹایا اور کہا جب تک یہ رہے گا فساد رہے گا، اور جب تک دوسرے کو بڑا مان لینے کی صفت پیدا ہو جائے گی تو امن قائم ہو جائے گا۔ دوسرے کا حق مان لو، یہ بھی بڑا بن سکتا ہے، یہ بھی بڑا بن سکتا ہے، سب بڑے بن سکتے ہیں، سب بڑے ہیں، تو پھر امن ہو جائے گا۔ اور اگر میں بڑا یا تو بڑا تو پھر امن نہیں ہو سکتا کبھی بھی، نہ گھر میں ہو سکتا، گھر کی فیملی میں بھی نہیں ہو سکتا، میاں بیوی میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیوی میں بڑی، شوہر بول رہا میں بڑا، تو کہاں سے ہوگا؟ بچے بول رہے میں بڑا، اماں بابا بول رہے ہم بڑے، تو کہاں چاہتے ہوگا؟ امن نہیں قائم ہوگا کبھی بھی۔ شاگرد سمجھ رہا میں بڑا، استاد بول رہا میں بڑا بھائی، تو ان میں کہیں نہیں ہوگا امن، پوری دنیا میں نہیں ہوگا امن اگر بڑے بننے کا شوق ہو۔ اس لیے اس کو برائیوں میں شمار کیا گیا، بہت بڑی برائی ہے کہ آدمی میں اس کا شوق ہو جائے۔ ایک بڑے عالم ہیں ہندوستان میں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ندوی نعمانی دامت برکاتہم، آپ اخبار میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آتے رہتے ہیں مضامین، نیرل بمبئی میں رہتے ہیں۔ مولانا نے ندوۃ العلماء سے عالمیت تکمیل کی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اگلی تعلیم حاصل کی، ماسٹر کیا وہاں جا کر کے۔ وہاں جس زمانے میں تھے مولانا، مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو انہوں نے خود سنایا، میں ان سے ڈائریکٹ سنا یہ بات، کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ مفکر اسلام، ہندوستان کے نہیں پورے عالم اسلام کے بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ترکیہ میں، ہندوستان میں، ہر ملک میں اگر دنیا کا بہت قابل ترین عالم مانا جاتا تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی کو مانا جاتا تھا، وہ ان کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مولانا کو سعودی عرب میں اس وقت کی جو حکومت تھی، اس حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ کے لیے چنا، وہاں کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے شاہ فیصل کے نام سے، ایک بادشاہ کے نام سے۔ شاہ فیصل ایوارڈ کے لیے وہ ہر مرتبہ دنیا سے 3 بڑے قابل اسکالرز کو چنتے ہیں اور ان کو وہ ایوارڈ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں 1,00,000 ریال اور توصیف نامہ دینا طے تھا۔ تو جن 3 لوگوں کا دنیا بھر سے نام لیا گیا تھا، اس میں ایک مولانا بھی تھے، مولانا علی میاں، لکھنؤ میں رہتے تھے ہندوستان، ان کا بھی نام تھا۔ تو اس وقت میں ان کو جب لیٹر آیا اور تاریخ مقرر ہوئی، بادشاہ اپنے ہاتھ سے دیتے تھے، سب سے بڑا اعزاز تھا وہ، ہر آدمی اس اعزاز کو ترستا تڑپتا تھا۔ لیکن جب مولانا کو بلایا گیا تو مولانا اپنے مصروفیت کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ میں ان دنوں میں مصروف ہوں، ضروری دینی کاموں میں لگا ہوا ہوں، اس لیے میں تو نہیں آ سکتا، میرے شاگرد وہیں ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ لے لیں گے، آپ لوگ دے رہے ہیں ایک اعزاز، وہ میرے شاگرد آ کے وصول کر لیں گے آپ لوگوں سے۔ تو بالکل بے نیازی سے وہاں ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی پڑھاتے تھے ام القریٰ یونیورسٹی میں، ان سے کہا کہ آپ لے لو جا کر کے وہاں پر۔ تو آئے، ان کو دے دیا گیا۔ ان کو بھی حضرت نے یہ لکھا کہ وہ ایوارڈ لے لو اور 50,000 ریال یعنی آدھی رقم حرم کے مدرسہ حفاظ میں دے دو۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں حرم میں، وہ مدرسہ ہوتا ہے باقاعدہ، الگ الگ بیٹھ کے گروپ، دونوں حرم میں حفظ کے مدرسہ چلتا ہے، تو اس مدرسے کو دے دو۔ اور اس زمانے میں رشیا سے افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا اور سعودی عربیہ میں اس کے لیے کلیکشن ہوتا تھا، قانونی طور پر ہوتا تھا کلیکشن۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حرم میں ایک بہت بڑی پوٹلی بنا کے مصنوعی لگائی گئی، تو میں سب طرف سے سوراخ تھے، حرم میں کھلے عام ہوتا تھا اس کے لیے چندہ، جہاد افغانستان کے واسطے اس زمانے میں۔
تو 50,000 اس میں ڈال دو. یعنی وہ 1,00,000 کے سعودی عرب کے سب سے بڑے تمغے کا حضرت کے ہاں مقام کتنا تھا کہ 50,000 حرم کے مدرسے میں دے دو، اب 50,000 وہ جہاد کے ڈبے میں ڈال دو، اور وہ جو سند ملتی ہے وہ رکھ لو، کبھی مجھے دے دینا، بس یہ فرما دیا تھا. اس کے بعد پھر حضرت کو فرصت ملی تو عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے. تو مولانا سجاد صاحب بھی ان کے شاگردوں میں سے ہی تھے، پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت کو وضو کرا رہا تھا. بوڑھے تھے، ضعیف تھے، پانی ڈال رہا تھا وضو کرنے کے لیے. تو وضو کراتے کراتے میں نے کہا کہ حضرت سب لوگ آپ کی اس زہد اور قناعت اور مال سے بے رغبتی، مال کی محبت نہ ہونے کو سب لوگ عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیسا آدمی ہے بھائی، اتنا بڑا اماؤنٹ، خود کچھ بھی نہیں لیا، سب اللہ کے نام پہ دے دیا، ختم. تو لوگوں کو بہت اس پر حیرت ہے اور بہت لوگ تعجب کر رہے ہیں. یہاں کے علماء بھی ذکر کرتے ہیں اس کا اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مال کی محبت ہی نہیں. تو حضرت نے بہت ٹھنڈی سانس چھوڑ کر فرمایا کہ بھائی میرے اندر مال کی محبت تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن حب شہرت حب جاہ ہے، دعا کرو کہ اللہ اس سے نجات عطا فرما دے. یہ فرمایا. تو کیا واقعی تھی؟ واقعتاً تو نہیں تھی. اللہ نے بہت مقام دیا تھا، لیکن کبھی اس مقام کی وجہ سے غرور نہیں پیدا ہوا. بندے کے بندے ہی رہے ہمیشہ. تو مگر نظر اس پر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں میرے اندر چور راستے سے مشہور ہونے کا شوق تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. اور یہ شوق اللہ کو پسند نہیں. جو آدمی اپنے کو چھپاتا ہے اللہ اس کو خود ہی فیمس کرتا ہے، مشہور کر دیتا ہے اللہ رب العزت خود ہی. مگر اس کو طلب نہیں ہونی چاہیے اس کی. خود اچھے بنو، اچھے بنو گے تو اللہ تعالیٰ مشہور کر دے. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سارے عالم میں جانے پہچانے گئے تو اپنا جذبہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے. میں تو مٹا بیٹھا تھا نام و نشاں اپنا، میں تو مٹا بیٹھا تھا نام و نشاں اپنا، خدا جانے کس نے اڑا دیا شہرا میرا. تو ہم تو چاہ ہی نہیں رہے تھے، پتہ نہیں کیسے لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ کوئی مشہور آدمی بن جائے اور بہت سارے لوگ اس کے آگے پیچھے رہے، ایسی اس کی کوئی خواہش نہیں. تو اللہ کے نیک اور مخلص بندے شہرت کی محبت سے محفوظ ہوتے ہیں. اور جس کو یہ محبت ہو اس کے دل میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس کے دل میں روشنی نہیں. اس لیے 9واں نمبر ہے، 8واں نمبر ہے حب الجاہ والشہرت، مرتبوں کی محبت اور شہرت کی محبت. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خاندان کے بھی تھے اور بہت خاص صحابہ میں سے تھے. یہ اپنے ماموں کو لے کر آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، دوسری جگہ سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے میں لے کے آیا ملاقات کے واسطے. آپ نے ملاقات کر لی. اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کسی کام پر لگا دیجیے. اس زمانے میں ایک کام اہم یہ ہوتا تھا کہ زکاتیں وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے، عشر وصول کرنے، پیداوار کی، جانوروں کی، ان کی وصول کرنے کسی صحابی کو بھیجا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرے علاقے میں عامل بنا دیجیے، یعنی اس کام پر لگا دیجیے کہ میں وہاں کی زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے بھیجتا رہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا کہ ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا ہی بتایا تھا انہوں نے، اب یہ کچھ نوکری بھی چاہیے، یہ آپ سے بول رہے ہیں، میرے سامنے تو نہیں تھا یہ.
تو پھر ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اس شخص کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے جو عہدے کا طالب ہے، جو عہدہ چاہتا ہے ہم اس کو کوئی عہدہ نہیں دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عہدہ کا طالب نہیں ہے لیکن اس کو مل جائے اللہ کی طرف سے، لوگ قوم مل کر اپنا امیر بنا لیں، قوم مل کر اپنا امام بنا لیں، قوم مل کر اپنا لیڈر بنا لیں، قوم خود دے دے اس کو عہدہ چاہے بغیر، تو پھر اس میں اللہ اس کو برکت دیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اگر اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو حوالے کر دیتے ہیں، کوئی برکت نہیں ہوتی اور وہ اس کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر قیامت میں پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے عہدہ مل جائے تو کوئی بات نہیں کرو۔ حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت کے بعد جو دیا ممبر پہ کھڑے ہو کر، اس پہلے خطبے میں فرمایا لوگوں ابو بکر کے دل میں امیر المومنین بننے کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا، کبھی خیال نہیں آیا، نہ میں نے اس کی دعا کی، نہ زبان سے کی، نہ دل میں کی کبھی کہ مجھے کبھی امیر بنا دیا جائے، اس کے کبھی بھی نہیں کی میں نے۔ آپ ہی لوگوں نے مل کر مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اور اب بھی میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو بدلنا چاہو تو بدل لو، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اگر پھر مجھے ہی رکھنا چاہتے ہو تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ میں جو تم کو سنت اور دین کی بات بتاؤں تو میرے ساتھ وفاداری کرو، اور اگر میں کوئی کام ایسا کہوں جو دین اور شریعت کے خلاف ہے تو پھر تم میری اصلاح کرو۔ تو یہ سچے مخلص لوگ تھے، جو عہدے کے طالب نہیں تھے، یہ لوگ بالکل مخلص لوگ تھے۔ اس طرح ہم لوگوں کو اس مرض کے بارے میں نظر رکھنا چاہیے، خاص طور سے اصحاب کمال میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بیچارہ ایسے ہی معمولی قسم کا ہوتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی بڑا آدمی بن جاؤں۔ جس میں کوئی دنیا یا دین کا کمال ہوتا ہے اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے جیسا ہم نے اپنے کو مان کے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس سے کینہ ہو جاتا ہے، اس سے بغض ہو جاتا ہے، اس سے عداوت ہو جاتی ہے، حسد، اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے آدمی، تا وقتے کہ اس کو رسوا نہ کر لے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ آنے والا آدمی مجھے اتنی عزت دے، اور اس نے نہیں دی، اب حقد، حسد، کینہ اس کی طرف سے پیدا ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ اسی میں پریشان ہیں، وہ اپنا ایک مقام سمجھتے ہیں اور سامنے والا وہ مقام نہیں دیتا تو وہ انسلٹ سمجھ کر کے، ذلت سمجھ کر کے، اب اس سے اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ بچائے، حد یہ ہو گئی ہے اس بیماری کی کہ آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، مرید ہوں، آپ میری تربیت کریے، آپ جیسے تربیت کریں گے میں اپنی تربیت چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بھی اپنا ایک مقام متعین کرتا ہے اور شیخ ویسا معاملہ نہ کرے تو شیخ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ آج یہاں تک بات پہنچ گئی، بیماری پہنچ گئی کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسی بات کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا بولنا چاہیے تھا، میں کیا کوئی گیا گزرا آدمی ہوں، میں کیا فلاں کی طرح ہوں، میرے ساتھ ایسا، یہی بات ایسا بولنا چاہیے تھا حضرت کو، ایسا کیوں بولے، مجھے ایسا معاملہ کیوں کیے، دوسروں کے سامنے کیوں بولے، ایسا کیوں کیے۔ تو اب وہ اس کی اصلاح تا قیامت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ وہ خود پہلے اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اور جب تک اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی نظر۔ اس لیے اہل اللہ نے فرمایا اپنا مقام سمجھو کیا ہے۔ ایک بزرگ جلدی نماز کے لیے جا رہے تھے ہندوستان ہی میں، تو مسجد کے قریب ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، وہ نالا تھا، گندا نالا تھا،
اس کے بازو سے لوگ جلدی جانا ہوتا تو نکل جاتے تھے پگڈنڈی سے. ان کو دیر ہو گئی تھی تو یہ جلدی سے جانے کے واسطے اس پگڈنڈی سے گزرنے کے لیے اس میں گزرے. تو ادھر سے ایک کتا آ رہا تھا. اب دو ہی آدمی، ایک ہی آدمی جا سکتا تھا. ادھر سے کتا آ گیا، ادھر سے یہ جا کے بیچ میں ٹھہر گئے دونوں. اب دونوں میں سے ہر ایک انتظار کر رہا کہ بھائی کون نالے میں اتر جاتا ہے. تو ان کو تو نماز پڑھنے جانا تھا، پاک صاف آدمی کے، نالے میں نہیں اترے، وہ بھی نہیں اترا. اب دیر ہو تو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ہٹنا، نیچے اتر جانا. تو اس نے کہا آپ کیوں نہیں اتر سکتے؟ اللہ نے زبان دی اس کو. اللہ اپنے ایک نیک بندے کو بچا لینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے زبان دی. اس نے کہا آپ کیوں نہیں اتر سکتے؟ کہا میں مکلف ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ناپاک ہو جاؤں گا میں. تو سر سے پیر تک ناپاک ہے، تو اتر جائے تو کیا حرج ہے، میں ناپاک ہو جاؤں گا. تو اس نے جواب دیا کہ اوہ بہت پاکی ناپاکی کا خیال ہے آپ کو. کپڑے اگر آپ کے ناپاک ہو جائیں گے، پیر ناپاک ہو جائے گا، 3 مرتبے دھونے سے پاک ہو جائے گا. اور آپ کا دل جو تکبر سے ناپاک ہے، اسے 7 سمندروں سے دھو کے بھی تو پاک نہیں ہو سکتا ہے. بس اسی وقت عبرت ہوئی کہ بھائی یہ دل میں تکبر پھر بھی ہے. باقی ہے کافی کوشش کر کے نیک بنے تھے، لیکن کہیں گوشے میں بچا ہوا تھا تکبر. بہت بڑا مرض ہے اور ایسے پیدا ہوتا. ایک ترم خاں تھے بستی کے دادا، ان کا بھی ایسے ہی ہو گیا ایک نیک آدمی سے تصادم. تو وہ اس نیک آدمی سے محسوس کیا کہ انہوں نے میرا احترام نہیں کیا. اس سے میں آ کے پوچھنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو میں. تو اس کو اور غصہ آیا. اس نے کہا کہ کیا جانتے ہیں مجھے، کونوں میں؟ تو کہا کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے ایک ناپاک قطرہ تھے، ہر آدمی گھن کرتا تھا، نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا. مرنے کے بعد کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے، اور ولادت اور موت کے بیچ میں آپ گندگی اور غلاظت کی گاڑی ہے. ہر وقت 24 گھنٹے پیٹ میں غلاظت، پیشاب، پخانہ بھرا ہوا ہے. ناک سے جو نکلتا ہے وہ گندگی ہے، آنکھ سے جو نکلتا ہے وہ گندگی ہے، کان سے جو نکلتا ہے وہ گندگی ہے، منہ سے جو نکلتا ہے وہ گندگی ہے. پیشاب پاخانہ گندگی ہے، سر سے پیر تک گندگی کی بنڈی ہے. آپ ولادت کی بنڈی، بلدیہ والوں کی گاڑی پورا مینہول خالی کر کے بھر کے لے کے جاتا نا، ایسے ہیں آپ. تو پیدا ہونے سے پہلے ناپاک قطرہ تھے جس کا نام بھی سننا گوارا نہیں تھا. مرنے کے بعد کیڑوں کی غذا ہو جائیں گے، اور بیچ میں غلاظت کی بنڈی ہے. اچھا پہچانتا ہوں میں آپ کون ہیں. لیکن وہ وقت تھا ہدایت کا. نیک آدمی کچھ بولتے ہیں، اللہ ان کی بات میں برکت بھی رکھتا ہے، دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ ان کے بولنے کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، اس کو ہدایت دینا مقصد ہوتا ہے. تو اس کے دل میں اتر گئی بات، وہ اسے ہی ٹھہر گیا، کوئی جواب نہیں دیا. کافی غور کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں کبھی سوچا نہیں، حقیقت میں تو یہی ہوں بھائی میں. تو بس میں آج آپ کے سامنے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں کہ اب کسی کے اوپر اپنی دادا گیری، اپنی بڑائی نہیں جتاؤں گا. کیا ہوں معلوم ہو گیا مجھے، میں ہوں کیا. اب تک نہیں معلوم تھا، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، اب معلوم ہو گیا کہ میں کیا ہوں. تو بھائی ہم دھوکے میں ہیں، اپنے کو دھوکے سے نکالیں. کیوں؟ کوئی سامنے والا عزت دے تو شکر، اگر وہ ہمیں عزت نہ دے تو صبر. ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، ہم کسی کو بے عزت نہ کریں. کوئی ہمیں کرتا ہے تو صبر کریں اللہ کے لیے. وہی بات جو ہم نے آپ کو نبی کی طرف سے بتا دی تھی، حق ادا کرنے کی فکر تو ہو، حق وصول کرنے کی فکر نہ ہو. بس وہی چیز ہر جگہ چلے گی، کام آئے گی. اب باطن کو منور کرنے والی چیزوں میں نمبر 8 ہے
المراقبہ والمحاسبہ. مراقبہ محاسبہ اس کو بولتے ہیں، مراقبہ محاسبہ. یہ کیا ہے؟ مراقبہ کی تعریف یہ کی ہے علماء نے کہ مراقبہ کہتے ہیں ہر وقت اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اینی ٹائم، ہر وقت ہمارے دھیان میں یہ رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیسے آئے گا یہ؟ قرآن کی ان آیتوں کو ہمیشہ سوچتے رہو جس میں اللہ نے اپنے دیکھنے کی بات بار بار کہی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کافر کو نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو نہیں جانتے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، آپس کی سیکریٹ باتوں کو نہیں جانتے؟ ایسا سمجھ رہے ہیں کیا لوگ؟ بندے میرا ایسا سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلا ہم تو جانتے ہی ہیں، ہم تو سنتے ہی ہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے انہی کے قریب میں لکھ بھی رہے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. سب ہم بے خبر نہیں ہیں کسی سے. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تبدوا ما فی صدورکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے سینوں میں ہیں تم چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، تم سے برابر حساب لے گا. یحاسبکم بہ اللہ. حضرت لقمان کی زبان سے کہلوایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا اگر کوئی چیز تم چھپاؤ رائی کے دانے کے برابر، پھر تم اس کو ایک چٹان کے اندر چھپا دو اور اسے زمین کے اندر دبا دو، آسمانوں میں کہیں اس کو لگا دو، یأتی بہ اللہ، حساب کے دن اللہ وہ لے کے آئے گا اور اس کا حساب کرے گا تم سے. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں چھپا سکتے، تم کہیں نہیں دبا سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اسی طرح فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیتیں اور اس جیسی سینکڑوں آیتیں قرآن میں ہیں جو بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ آپ کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا استحضار ہونا، ہمیشہ یاد رہنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں حساب لینے کو. حساب ہم تو اردو میں حساب جانتے نا، تو حساب لینے کو محاسبہ کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تاجر جب کسی کو پارٹنر بناتا ہے یا کسی کو اپنا وکیل بنا کر اس سے کاروبار کراتا ہے، تب پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنی پونجی اس کے حوالے کرتا ہے، اپنا جو پیسہ ہے وہ پیسہ اس کے حوالے کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس کو شرائط بتا دیتا ہے کہ یہ شرائط رہیں گے بزنس کے، کاروبار کے یہ شرائط رہیں گے، یہ شرائط بتا دیتا ہے، لکھائی پڑھائی کر لیتا ہے. پھر تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس کو کاروبار کرنے کے طریقے کی ضروری باتیں بھی بتا دیتا ہے.
پھر چوتھا کام یہ کرتا ہے کہ اس کی کنٹینیو نگرانی کرتا رہتا ہے کہ کاروبار صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر مالک کاروبار پہ نظر نہیں رکھے گا، موقع غنیمت ملتے ہی وہ خیانت کرے گا اور دھوکہ دے گا۔ اس واسطے وہ نگرانی نظر برابر رکھا رہتا ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، پیسہ لگا دیا نا آن لائن بزنس میں تو چیک برابر کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو بس گھنٹے کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ کہاں ہے، اٹھ رہی ہے کہ گر رہی ہے، کنٹینیو نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تاجر اس کاروبار کرنے والے اپنے پارٹنر پر نظر رکھا ہوا ہوتا ہے یا اپنے نوکر پر نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کا روزانہ حساب بھی کر لیتا ہے، کیا بکا، کیا آیا، نفع ہوا کہ نقصان ہوا، اس کا حساب بھی کر لیتا ہے۔ اگر اس نے نقصان کا کام کیا ہے تو اس کی تنبیہ کرتا ہے اور اسے درست کرتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس دفعہ تو میں چھوڑ دے رہا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، اس کی تنبیہ کرتا ہے تاکہ اس کاروبار سے نفع ملے، نقصان نہ ہو۔ یہ رزلٹ ہے اس پوری کاموں کا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ نفع حاصل ہو، نقصان نہ ہو۔ یہ مثال دے کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح انسان کی عقل اپنے نفس سے کام لیتی ہے، بزنس کراتی ہے۔ الدنیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری زندگی آخرت کی تجارت ہے، بزنس ہے۔ تو عقل جو ہے وہ نفس سے، ہمارے دل سے، ہمارے جی سے بزنس کراتا ہے روزانہ۔ اب بزنس کراتے ہیں، اس کا بھی ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے کہے کہ دیکھو آج صبح ہوئی، فجر کے بعد کہے، فجر کی نماز پڑھتے ہی پہلا کام یہ کرے، نفس سے کہے کہ اگر میری موت آ جاتی تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ پاک ایک دن مجھے دے دیجئے، میں اچھے کام کر کے آؤں گا آپ کے پاس، ایک لمحہ بھی خراب نہیں کروں گا، پورے 24 گھنٹے بہت اچھے کام کر کے میں آپ کے پاس آؤں گا، ایک دن دے دیجئے مہلت، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو نفس سے کہے کہ میں تو مر جانے والا ہی تھا، اگر مر جاتا تو اللہ سے یہ کہتا اللہ ایک دن دے دیجئے، بہت اچھا گزار کے آؤں گا۔ تو وہ ایک دن سمجھو کہ آج مجھے ملا ہے، یہ آج کا دن وہ ایک دن ہے۔ اب میری پوری پونجی جو ہے وہ آج کے 24 گھنٹے ہی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کیپٹل نہیں ہے، کوئی پونجی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے اب میں تجھے تیرے حوالے کر رہا ہوں اپنا ٹائم، میری زندگی کے لمحات، اور میری زندگی کی ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ قیمتی موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اب 24 گھنٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس واسطے تجھے میں پابند کر رہا ہوں، ایک لمحہ ضائع مت کرنا، آج ایک لمحہ خراب نہ کرنا، کسی گناہ کے کام میں نہ ڈالنا، بیکار نہ گزارنا، ہر لمحے سے میری آخرت بنانا اور ہر لمحے سے میرے نفع کا رستہ نکالنا، میں تجھے پابند کر رہا ہوں۔ یہ صبح میں اس سے ایگریمنٹ کر لے اور شام تک اس کی نگرانی بھی کرتا رہے کہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا، گڑبڑ تو نہیں کر رہا، اس کی نگرانی بھی کرتا رہے۔ وہ پارٹنر ہے آپ کا، بزنس آخرت کا کر رہا ہے، اس لیے اس کی نگرانی کرتے رہے۔ اب شام میں حساب لے، سونے سے پہلے بیٹھ کر آج فجر سے اب تک ہم نے کیا کام کیے، اچھے کام جب یاد آئیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے یہ عہد کرے کہ ان کاموں میں اور اضافہ کروں گا اور اسے کنٹینیو رکھوں گا۔ اور اگر کوئی غلط کام علم میں آ جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا میں نے، تو اللہ سے عہد کرے کہ آئندہ پھر کل والے دن اللہ پاک یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، اور نفس کو تنبیہ کرے کہ دیکھ تو نے میرے وعدے کے خلاف کیا اور مجھے نقصان پہنچایا اور میری پونجی لوٹائی تو نے، اب میں تجھے کل معاف نہیں کروں گا، آج تنبیہ کر رہا ہوں، کل ایسی گڑبڑ کرے گا تو پھر تیری سزا بھی دوں گا تجھ کو۔ یہ نفس کو تنبیہ کرے۔
نفس کو کیا سزا دے گا؟ نفس کو سزا دو 20 رکعت نفل پڑھاؤ، 100 رکعت نفل پڑھاؤ، پیسے سے زیادہ محبت ہے تو 100 روپے خیرات کرواؤ اس سے، جو چیز وہ نہیں کرنا چاہتا اس کا بوجھ ڈال کے وہ نیک کام کرو، یہ سزا دینا ہے نفس کو۔ نفس کہے گا کہ ارے بھائی اس کے کام وقت پہ ہو جائیں وہی بہتر ہے، نہیں تو یہ 10 گنا بڑھ کے کرے گا۔ 2 رکعت چھڑایا، 2 سنتیں، 2 رکعت سنتیں چھڑائیں تو 20 رکعت پڑھ لیا، تو وہ چھڑانا بیکار ہے، اس کو نہیں چھڑانا ہی بہتر ہے کہ 2 ہی پڑھ کے خاموش بیٹھ جائے گا، لیکن میں 2 چھڑاؤں گا تو 20 پڑے گا۔ اس لیے نفس بھی ڈرے گا، اس کو سزا ملے گی، اور یہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے کو جگنا چاہیے۔ آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنا ہوگا، تہجد کے بہت پابند تھے، تو ایک دن شیطان سلا دیا، اب وہ بیچارے اٹھ نہیں پائے تو کان میں مود کے گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کان میں مود کے جاتا ہے شیطان، تو مود کے چلے گیا کان میں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پورے دن میں طبیعت کا نشاط ختم ہو جاتا ہے، کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ کام کی بات ہے، سنا رہا ہوں آپ کو، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح کا ٹائم ہونے لگتا ہے، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھتا ہے اور منتر پڑھتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، رات ابھی بہت باقی ہے، سوتے رہو سوتے رہو، رات ابھی باقی ہے، سوتے رہو۔ اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں گرہ بھی لا کے پھونکتا ہے، گرہ باندھتا ہے، پھونکتا ہے، حدیث ہے حضور کی، صحیح حدیث۔ 3 گھیٹیاں مار کے جاتا ہے اور 3 مرتبہ منتر پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ اگر وہ اٹھ گیا، نماز کے وقت سے پہلے اٹھ گیا، تو 1 گھیٹی کھل جاتی ہے، وضو بنا لیا تو دوسری گھیٹی کھل جاتی ہے۔ تہجد گزار ہے تو تہجد سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، تہجد گزار نہیں ہے تو فجر کی فرض سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، تو چاہے وہ تہجد والی پڑھے چاہے یہ والی سنت والی، اس سے تیسری گھیٹی کھل جاتی ہے۔ یہ 3 گھیٹیاں بھی جب شیطان کی باندھی ہوئی روز باندھتا ہے، جب وہ کھل جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پورا دن چست، ایک دم ایکٹیو، ایک دم خوش گزرتا ہے اس کا۔ اور اگر وہ نہیں اٹھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھیٹیاں ویسی رہ جائیں گی۔ جب وہ گھیٹیاں ویسی رہ جائیں گی تو آج کا پورا دن خبیث النفس کسلان، طبیعت بالکل خبیث ہو جاتی ہے، سستی، بیزارگی، غصہ، چڑچڑاپن، یہ سب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اگر وہ سو گیا، نہیں اٹھا، تو اب اس کا کام ختم ہو گیا، نماز کا ٹائم ختم تو اس کا کام ختم، نماز چھوٹ گئی تو کان میں مود کے چلا جاتا ہے۔ کیسا مودتا ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں شارحین حدیث نے بہت سی باتیں کی۔ بعض شارحین حدیث نے فرمایا سچ مچ مودتا ہے مگر وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ بعض شارحین نے فرمایا یہ تعبیر ہے اس بات سے کہ اس کے اندر سستی پیدا کر کے چلا جاتا ہے، کاہلی پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ پر جو بھی مطلب ہو، مگر نبی نے یہی بات فرمائی جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، ماننا ہے۔ تو سلا کے چلا گیا، تو وہ اٹھے تو دیکھا کہ صاحب تہجد چھوٹ گئی، نماز تو نہیں چھوٹی ان کی، تہجد چھوٹ گئی تھی۔ بہت افسوس کیا، اتنے برس کے بعد آج تہجد چھوٹ گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ نفس نے بہت نقصان پہنچایا، اس کو سزا دینا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور دن بھر میں انہوں نے 100 رکعتیں پڑھی۔ اب بہت روئے، اللہ کو منایا، رو کے منایا، اللہ بہت نقصان ہو گیا، معاف کر دیجئے مجھے، معاف کر دیجئے، خوب روئے۔ تو اگلے دن جب سو رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی پیر دبا کے اٹھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، کون آدمی ہے، کون آ گیا میرے روم میں؟ تو کہا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیے، تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جائیے۔
تو کہا تجھے کیا پڑی ہے، میں اپنے حساب سے اٹھوں گا، تجھے یہاں سے کون آیا؟ اب پھر دبانا شروع کیا، پھر انہوں نے اٹھ کے پکڑ لیا ہاتھ اس کا۔ جن کو پکڑ سکتے ہمارے نبی نے بھی پکڑ لیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ میں کھمبے سے باندھ دینے والا تھا تاکہ مدینے کے بچے کھیلیں اس سے، لیکن پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شرم آئی تو چھوڑ دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے حدیث۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پکڑ لیا تھا، روز صدقے کی کھجوریں چرا کے لے جا رہا تھا، یہ بھی بخاری میں ہے حدیث۔ صدقے کی کھجوریں چرا کے لے جا رہا تھا، جن ایک دن پکڑ لیا اس کو، اب کہا میں تجھے لے کے جاؤں گا حضور کی خدمت میں، تو بولا کہ غریب آدمی ہو، ایک دفعہ چھوڑ دو، پھر کبھی نہیں کروں گا میں ایسے۔ 3 مرتبہ دھوکہ دیا، تیسری مرتبہ کہا ایک ایسی بات سکھاتا ہوں کہ اگر آپ سیکھ لو تو ہم آپ لوگوں پہ اثر نہیں کر سکتے، جن اثر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سوتے وقت میں اور صبح اٹھ کر، جنات تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ یہ گر کی بات بتا دیا میں تم کو۔ انہوں نے صبح میں آ کے حضور علیہ السلام کو سنایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، وہ تو ہے پکا جھوٹا مگر یہ بات صحیح بولا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کریکٹ ہے کہ جو آیت الکرسی کا اہتمام کرے جن ون کچھ اس کو چلاتے ہیں۔ جن تو ہم سے کمزور مخلوق ہے، ہم ان سے طاقت۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے سورۃ الجن، اس سورۃ الجن میں جنات کا بیان ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے دوران یہ بھی بات کہی ہم تو انسانوں سے بہت کمزور ہیں، لیکن انسانوں ہی نے ہم کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، یہ بول کے کہ جن بہت طاقتور ہے، جن بہت طاقتور ہے، جن جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، رات میں کسی جگہ رکنا ہوتا سفر میں تو وہاں رات میں ایک آدمی کھڑے ہو کے زور سے کہتا تھا اے جنگل کے بادشاہ جن، ہم لوگ ایک رات گزارنا چاہ رہے ہیں، خدا کے واسطے ہم کو کوئی تکلیف مت پہنچائیے، یہ بولتا تھا۔ تو یہ بول بول کے ہمارا دماغ تمہیں لوگوں نے خراب کیا، ہم تم سے زیادہ طاقتور نہیں، یہ جنات کہتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں وہی بہت طاقتور ہے۔ مسلط ہو گیا تو اب کیا کرنا، کیا کرنا؟ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس توکل ہے، آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ مقابلہ کرو، مقابلہ کرنے سے چلا جائے گا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی وہ 8واں نمبر المراقبہ والمحاسبہ۔ حساب کرو، شام میں حساب کرنا، روز صبح میں نفس سے ایگریمنٹ کرنا کہ آج کے میرے دن کو برباد مت کر، میرے دین کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، مت ضائع کر، ایگریمنٹ کر لینا، اور شام کو حساب لینا، اور دن بھر مراقبہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کیسے نافرمانی کروں، اللہ کے دیکھتے ہوئے کیسے کروں، ابو دیکھتے ہیں تو میں نہیں کرتا، امی دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں کرتا، دوست دیکھ رہا ہے تو میں نہیں کرتا، آفیسر دیکھ رہا ہے تو میں نہیں کرتا غلط کام، اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے کروں؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تربیت کے واسطے کہ دیکھو ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے بہت حسین خوبصورت، چلتے چلتے اس پہ نظر پڑ گئی تو جی چاہا کہ ذرا اس کو اور اچھے سے دیکھ لیں، انسان ہے، خواہش ہوتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، تو یہ جی چاہا، مگر فوراً نظر آیا کہ اس کا ابا بھی کھڑا ہوا ہے وہاں، تو کیا ہمت ہوگی گھورنے کی اس کو؟ فوراً نظر جھکا کے خاموش نکل جائے گا، بھائی جان بچاؤ، کہاں پہ لگا دی۔ تو حضرت یہ مثال دے کے فرماتے تھے اس کا ابا رہے نہ رہے، اس کا ربا وہیں پر ہے، تم اس کے ابا سے شرما سکتے ہو، اس کے ربا سے نہیں سمجھاتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے ابا سے ڈرتے، اس کا ابا زیادہ سے زیادہ 2 تھپڑ مارے گا، لیکن اس کا ربا اس کی حق تلفی کرنے پر پکڑ کرے گا تو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے، نہیں پکڑتا، دیر تک نہیں پکڑتا ہے، لیکن پکڑے گا تو ٹھکانے لگا دے گا، اس لیے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو اس کی پکڑ سے،
ربا سے ڈرو بھائی ہر جگہ، جب ابا سے ڈرتے ہیں تو ربا سے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، 8واں نمبر منورات ظاہرہ کا، ظاہری اعمال میں جو ہماری زندگی کو روشن اور منور اور پاکیزہ بناتے ہیں، اس میں 8واں نمبر ہے تحفظ الحقوق۔ تحفظ الحقوق کے معنی ہے اللہ نے ہمیں اجتماعی زندگی دی ہے، ہم کسی بل میں نہیں رہتے، ہم کسی صحرا میں جنگل میں نہیں رہتے، ہم لوگ رہتے ہیں انسانوں کے بیچ میں، اس لیے ہم پر ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ انسان کا بھی حق ہے، جانور کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے، رسول اللہ کا بھی حق ہے، کتاب اللہ کا بھی حق ہے۔ سب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ان حقوق کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح حقوق کی حفاظت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن، کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ تو فرمایا للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ سے خیر خواہی کرنا، رسول اللہ سے خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے امیر و حکمراں سے خیر خواہی کرنا، اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرنا، یہ سب سے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ ابا کے جو حق ہے وہ ادا کرو، اماں کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اولاد کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بیوی کے جو حقوق ہے وہ ادا کرو، اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، رشتہ دار کے حق ادا کرو، الاقدم فالاقدم، جس کا رشتہ جتنا نزدیک ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، پھر اس کے بعد والے کا، پھر اس کے بعد والے کا، اس طرح حقوق ادا کرو، قرآن کا حق ادا کرو، نبی کا حق ادا کرو۔ اب اس کے حقوق ہیں کیا؟ حتیٰ کہ جانور کے بھی حقوق ادا کرو۔ اب اس کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ میں تو نمبر کو تھوڑا سمجھانے جا رہا ہوں تو اتنا ٹائم نکل جا رہا ہے، اب سب بولنے جاؤں گا تو ٹائم تو بس نہیں ہوگا بھائی۔ ہمارے نبی نے 23 سال میں دین پہنچایا، ہم چاہیں گے 10 دن کے اعتکاف میں سے صرف روز کے 3 گھنٹے ہیں وہ علم آ جائے تو کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو علم نہیں آئے گا۔ علم کے لیے یہ طے کرو کہ یہ صرف شارٹ اپنے کو ٹائٹل معلوم ہو رہے ہیں صرف، اب اس ٹائٹل کے تحت جو علم ہے اس علم کو اپنے بستی کے عالم سے دوستی کر کے سیکھ لینا ہے، ہم ان سے سیکھ لینا ہے، وہاں جا کے سیکھ لینا ہے۔ یہاں کہاں سیکھیں گے؟ یہاں تو 10 دن کے لیے، 10 دن میں بھی کئی کام ہیں، اس لیے یہاں پر زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حقوق الاسلام کے نام سے حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے، اس میں تقریباً جتنے حقوق قرآن حدیث میں کسی کے آئے ہیں اسے جمع کر دیا ہے۔ اس کے لیے وہ شاید وہاں ہوگا، کاؤنٹر پہ پوچھوا لو، ہم نے اس کو آسان کر کے، کیونکہ ان کے زمانے کی زبان بہت مشکل تھی تو ہم نے اس کو آج کے اردو میں آسان کر کے چھاپ دیا ہے۔ حقوق الاسلام، اسلام نے ہم پر کس کے کیا حق رکھے ہیں یہ معلوم کر لو۔ دیکھو علم بہت اچھی چیز ہے، معلوم ہو عمل میں دیر بھی ہوگی تو کبھی تو ہوگا، لیکن معلوم نہیں ہے تو کبھی عمل نہیں۔ اس لیے علم کی فضیلت عمل سے بھی زیادہ ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے داشتہ آیت بکار، اٹھا کے رکھے سو چیز کبھی کام آ جاتی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کام آ جاتی ہے۔ ایسے ہی علم اٹھا کے رکھو، ابھی ضرورت نہیں ہے تب بھی سیکھ لو، تاکہ جب ضرورت پڑے گی رکھا ہوا علم کام آ جائے گا اور آدمی بچ جائے گا۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، رات میں بتاؤں گا فرقوں کے بارے میں۔ ایک فرقہ ہے اپنے پاس حیدرآباد میں، دیندار انجمن والے، یہ ایک فرقہ ہے۔ اس فرقے والوں نے تمکور میں، جو کرناٹک کا ایک شہر ہے، وہاں پر بہت فساد کیا، مسلمانوں کو لڑا رہے تھے مختلف طریقوں سے، بریلویوں کو، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی سے، ان کو۔ اب کیوں ہو رہے یہ فتنے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن مولانا نے
کچھ نوجوانوں کو لگایا کہ بھائی یہ راتوں میں چھپے ہوئے پرچے لا کے کبھی اس کے گھر میں کوئی رکھ کے جا رہا، اس کے گھر میں کوئی رکھ کے جا رہا، وہ پڑھنے سے اس میں کسی ایک دوسرے سے جھگڑے نفرتیں ہو رہی، تو کون کر رہا ہے یہ، پکڑو۔ چند نوجوانوں کو لگایا، لوگ راتوں میں جاگ کے نوجوان دیکھتے رہے، رات تمام صبح تک کہیں بیٹھ کے ہر محلے میں 2-3 جگہوں پہ اڈا بنا کے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ایک شخص ملا، کچھ کٹے لا کے یہ گھر میں وہ گھر میں رکھ رہا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ جس نے پکڑا اس کا ماموں ہی تھا، جس نوجوان نے پکڑا اس کے ماموں جان تھے وہ، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، پکڑ کے لے کے آئے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کے پاس، جو وہاں کے بہت بافیض عالم دین ہیں، ان کے پاس لے کے آئے کہ حضرت مل گیا چور، یہ آدمی ہے، یہ آدمی کر رہا ہے سب فتنہ فساد۔ تو اس کی تحقیق کی تو وہ دیندار انجمن کا آدمی تھا۔ تو مولانا کو نہیں معلوم کہ دیندار انجمن کیا ہے، مگر فوراً ان کو یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہ جب وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے تو کسی نے مسجد کی دیوار پر ایک اشتہار لگایا تھا، اس میں دیندار انجمن والوں کے عقیدے تھے۔ ایسے کھڑے کھڑے پڑھ لیا تھا مولانا نے، کوئی مقصد نہیں تھا، طالب علم تھے، ویسے یہ کیا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھ لو، نماز میں ٹائم ہے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیا تھا۔ وہ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑتے ہی دیندار انجمن کا نام سنتے ہی وہ یاد آ گیا، سمجھ گئے کہ یہ باطل فرقہ ہے، یہ مسلمانوں کو فتنہ فساد کے ذریعے برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پکڑ لیا اس کو، پھر اس کی تحقیق شروع کی، اس کے گھر سے کتابیں نکلوائی، پورا وہی آدمی نکلا جو یہ واقعہ میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ داشتہ آیت وقار، علم کہیں پڑا رہتا ہے دماغ میں، کبھی ضرورت پہ کام آ جاتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، علم خوب حاصل کرنا چاہیے، جتنا علماء کی مجلسیں مل جائیں، جتنا پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا مستند کتابیں موقع مل جائے، وہ علم حاصل، مگر سوشل میڈیا کا علم بالکل مت حاصل کرو، اس سے تو تباہی ہے، اس سے بربادی ہے۔ بس یہ مستند علماء کی مجلسیں، مستند علماء کی کتابیں، ان سے علم حاصل کرو، یہ معتبر علماء کی کتابوں سے۔ انشاءاللہ یہ علم ہم کو ہر نازک موقع پر کام دے گا اور ہر پھسلنے کی جگہ پر بچا لے گا۔ علم رہنا چاہیے پہلے سے اپنے کو۔ اب اتنے کتنے فرقے یہاں کام کر رہے ہیں، ختم نبوت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک مجلس ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے، حفیظ پیٹ، گورا بنڈے، صفدر نگر، سب جگہ پروگرام ہو چکے ہیں، 1-2 جگہ میرا آنا بھی ہوا ہے، شرکت ہوئی ہے اس میں۔ سب مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک انٹرنیشنل مجلس ہے، ایک یونٹی ہے، ایک تنظیم ہے۔ پھر اس کے بعد آل انڈیا ہے، کل ہند، جس کا مرکز دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہر اسٹیٹ میں اس کی جماعت ہے، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اس طرح ایک کام ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ کام یہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے دشمن بن گئے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں، پرانے ہوں یا نئے، جو بھی نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کا پیچھا کرنا اور اس کی ممبرز کو پکڑنا، امت کو ان سے بچانا۔ اس کام کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں کا ملا کے، تقسیم سے پہلے بنائی گئی تھی، دونوں کی ملا کے مشترکہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ شاخ ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا، یہ شاخ پورے ریاست میں، دونوں ریاستوں میں جہاں جہاں ہمارے نبی کے دشمن پیدا ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر جو تدبیر کرنا، کوشش کرنا، پھر واپس لانا مسلمانوں کو جو مرتد ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وہاں مسجد قائم بنانا، وہاں پر مکتب کا انتظام کرنا، وہاں کسی معلم کو رکھنا وغیرہ کے یہ سارے کام کرتی ہے مجلس۔ حیدرآباد میں بھی ایک روزہ تفہیم ختم نبوت کانفرنس کے نام سے 26 گھنٹے کا پروگرام چلا کے جتنے فرقے ہیں
جن کا میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو رات میں بتاؤں گا، وہ سب فرقوں کے بارے میں شعور بیدار کرنے کا کام کرتی ہے مجلس۔ تو ان سب میں شریک ہویا کرو، اور شریک ہو کر جان لو کہ بھئی یہ ایک ہے بات اور غلط ہے۔ چاہے پوری زندگی میں کبھی ان سے اپنے کو سابقہ نہیں پڑھا تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اتفاق سے کبھی سابقہ پڑ گیا تو اپنا علم کام آ جائے گا اور بہکنے سے بھٹکنے سے بچا لے گا۔ جتنے لوگ بھٹک رہے ہیں پہلے سے نہیں جاننے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، اگر پہلے سے جانتے ہوتے تو بھٹک جاتے تھے، نہیں بھٹکتے بچ جاتے تھے۔ تو یہ ہے۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو جو بتانے کی ہے وہ ہمیشہ یہاں چونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو پرانے ہیں ہمارے اعتکاف کے پرانے ساتھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیشہ 28 رمضان کو ظہر کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے معتکفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا مالی تعاون پیش کریں، اس کے اندر جو ہو سکے جس کو اللہ جتنی توفیق دے دے۔ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو 10 روپے نہ دے، 10 تو دے دو بھائی۔ مولانا آئے ہوئے ہیں، وہ کپڑا بچھا کے بیٹھیں گے، چھوٹے موٹے ہیں تو ایسے ہی چپکے سے رکھ دو اس کے اندر۔ مقدار کو مت دیکھو، جذبے کو دیکھتا ہے اللہ، مقدار کو نہیں دیکھتا۔ مقدار کچھ نہیں کرتی، کروڑ بھی دو تو اللہ کو کتنی بڑی ہے بھائی، وہ 10 کروڑ لکھا دو تو اللہ کے واسطے کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے تعاون کی مقدار پہ نظر مت کرو، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر کے کہ میرے نبی کی شان ختم نبوت کی حفاظت میں کام آنے کے واسطے میں اپنے جیب سے یہ پیسہ دے رہا ہوں، ایسا دے دیجیے آپ۔ جس کو اللہ زیادہ دیا ہے ساتھ میں تو دے دو، نہیں ساتھ میں ہے منگا کے دینے کا وعدہ کر دو، یا اپنا نمبر دے دو، وہ رابطہ کر لیں گے، وہاں پہنچا دو دفتر کے اوپر لے جا کر۔ اور نہیں تو یہاں جو اللہ دیا نقد تو دے دینا چاہیے۔ الحمدللہ گزشتہ برسہا برس سے ہر سال جب ختم نبوت کا نمائندہ ہمارے معتکفین کے درمیان میں آتا ہے تو اتنا چندہ ہوتا ہے جو ہم تصور نہیں کرتے، اتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، مومنین کے دل زندہ ہیں، نبی سے عشق باقی ہے، اس لیے آپ اپنے نبی کے نام پر اس تنظیم کے عظیم الشان خدمات کے واسطے لوگوں کو ارتداد سے بچانے کی کوششوں میں صرف کرنے کے واسطے جو اللہ میسر کیا ہے مقدار دیکھے بغیر اس میں تعاون کر لیجیے۔ زیادہ ہے تو رسید بھی بنا لو ان سے، اور اگر تھوڑا ہے تو وہاں رکھ دو، بس اللہ دیکھ لے اس کو۔ ہم تو کہتے ہیں ایسے موقع پر کہ ایک تھیلی رہنا چاہیے، تاکہ اگر کسی بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیب میں تو وہ بھی ہاتھ ڈال کے نکال کے اس میں ڈال کے چلا جائے، تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ یہ صاحب نہیں دے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا کہ کسی کی آبرو نہ جائے، اس لیے ایک تھیلی ہونا چاہیے، سب ہاتھ ڈالو نکالو، سارے جتنے ہیں، ڈالنا ہے تو کچھ چھوڑ دو، نہیں ہے تو مت ڈالو، مگر ڈال کے نکالو اس میں ہاتھ۔ تو خیر اب اس کا موقع تو نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ چادر بچھا دیں گے، جو ہو سکا کرو، انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ یہ ہمارے مصیبت کی گھڑیوں میں ہمارا یہ تعاون کام آئے گا، اللہ بچائیں گے ہم کو بہت سی مصیبتوں سے۔ الیکشن میں ٹھہرنا کیسا ہے، قوم کا لیڈر بننا، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، ضرور بننا چاہیے۔ اگر اس کے پیچھے شہرت مقصد ہے تب تو وہی ہوگا جو ہم نے بتایا کہ اللہ قیامت میں ایک شہرت کا جوڑا ہے، وہ جوڑا جہنم میں تپا کے پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اور اگر اس کا مقصد ملت کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، ہم کو ایک چانس ملے گا تو ہم انسانیت کو بلا لحاظ مذہب ہر انسان کے لیے کچھ کریں گے، تو نیک کام ہے، اجر ہے، ثواب ہے اس کا۔
بولنے والے سے شروع کرتے ہیں. ہمارے